آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ میں بیان آتا ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار زانو ہو کر بیٹھتے تھے. یہ بیٹھنے کا سنت عمل تھا. اور کبھی کبھی اکڑو بغل یعنی بغل میں ہاتھ ڈال کر بیٹھتے تھے. ان کا کہنے کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کروٹ پر بیٹھتے تھے اور تکیہ لگا کر تکیے سے ٹیک لگا کر بھی بیٹھا کرتے تھے. اس رات حاصل کرنے کے لیے کبھی ایسے بیٹھنا بھی سنت ہے. اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے اور قدم کو طاقت کے ساتھ اٹھاتے تھے اور پھر جب قدم رکھتے تھے تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے آپ بلندی سے کسی پستی کی طرف جا رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آسمان کی طرف پوری نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے, یعنی آسمان کی طرف نسبت دیکھنے کے آپ زیادہ نیچے دیکھتے تھے. اور یعنی کانی آنکھ سے بھی پھر کر نہیں دیکھتے تھے, جس طرف دیکھنا ہوتا تو پورے سیدھے ہو کر دیکھتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ کو آگے کر دیتے تھے چلتے وقت کہ آگے چلیں, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ رہبر آگے چلے, تو اس طرح صحابہ کو بھی آگے کر دیتے تھے اور چلتے تھے, ان کے ساتھ چلتے تھے. اور فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی یعنی بلندی کے سے نیچے کی طرف آتے تھے تو تسبیح پڑھتے تھے, سبحان اللہ کہتے تھے, اور جب بلندی پر چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں, یہ ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے, یہ ان چیزوں سے محبت بڑھتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے تھے, یعنی اتنا زیادہ بھی نہیں ہنستے تھے کہ دانت نظر آتے, منہ کا اندر نظر آتا, بلکہ مسکراتے تھے, ہونٹ ہنستے تھے, یا کبھی کبھی زیادہ تبسم فرماتے تھے, مسکراتے تو صرف دانت نظر آ جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر مسکراتے ہی دیکھا گیا, ورنہ اکثر تبسم فرماتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے کے ساتھ روتے بھی تھے. یہ نہیں کہ یعنی جب روتے تھے تو آنکھیں بھر آتی تھیں, آنسو کبھی کبھی ٹپک پڑتے تھے, اور سینے سے آواز آتی تھی. اور سینے سے آواز کا آنا یہ یعنی اللہ کی خاشیت کی وجہ سے ہوتا تھا. اور کبھی کبھی کسی میت کے اوپر رحمت کی وجہ سے آنسو بہا دیتے تھے, اور کبھی کبھی اللہ کی خاشیت کی وجہ سے آنسو بہا دیتے تھے. اور کبھی کبھی آپ قرآن پڑھتے تھے اور قرآن پڑھتے ہوئے رو پڑتے تھے. یہ رونا اشتیاق اور اللہ تعالیٰ کے جلال اور خاشیت کی وجہ سے ہوتا تھا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم فرمانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا, یہ سارے ہمارے لیے نمونے اسوہ حسنہ ہے. اور یہ ہم اپنی مجلسوں کے اندر, یہ اپنی محفلوں کے اندر جب بیٹھیں تو ان آداب کا خیال رکھیں, اور جب ہم چلیں تو چلتے ہوئے ہم ان سنت کا اہتمام کریں. بلندی پر چڑھیں تو اللہ اکبر کہیں, نیچے اتریں تو سبحان اللہ کہیں, اور یہ کسی کی طرف دیکھنا ہو تو پھر سیدھا پھر کے دیکھیں, یعنی کانی آنکھ سے نہ دیکھیں. تو یہ سارے عادات, یہ ساری سنتیں ہمارے اندر ہونی چاہیے, ان کو اپنانے کی کوشش کی جائے. اللہ رب العالمین سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.